السوال العشرون، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو توجہ سے سمجھنا۔ اتعتقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہائم ام تتبرؤون عن امثال ذلک والکتب شیخ اشرف علی تھانوی فی رسالت حفظ الایمان۔ فرماتے ہیں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر زید کا علم ہے، حضور کے علم کے برابر جانوروں کا علم ہے، یا تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہے؟ اور جو مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں رکھا ہے، کیا یہ بات انہوں نے اس میں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، بکر، عمر حتیٰ کہ جانور کے برابر ہے؟ کیا یہ بات لکھی ہے؟ اور کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے یا تم اس عقیدے سے بری ہو؟ الجواب، اقول وهذا اعظم من افتراءات المبتدعين واكاذيبهم قد حرفوا معنى الكلام وزاروا بحقهم خلق مراد الشیخ مدذل فقاتلهم اللہ انا یوفکون۔ جواب سمجھیں، یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوالات کیے گئے تھے اور آپ نے 3 سوالات کے جواب دیے۔ آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ فرمائیں قبروں کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے؟ دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا قبروں کا طواف کرنا جائز ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ 3 سوال کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 سوالات کا جواب جس رسالے میں دیا، اس رسالے کا نام ہے حفظ الایمان۔ اب پہلے 2 مسائل پر ہم بات نہیں کرتے، تیسرے پر بات کرتے ہیں جو اعتراض ہے۔ حکیم الامت تھانوی سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز ہے؟ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا لا یجوز ھذا الاطلاق وان کان بتاویل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں، اگرچہ اس لفظ کو حضور کے لیے استعمال کرنے والا کوئی تعویل ہی کیوں نہ کرتا ہو، تعویل کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں۔ ایک وجہ بیان فرمائی، وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے سے شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، عالم الغیب کا لفظ قرآن کریم میں اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب یہی لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوگا تو یہ شبہ پڑے گا کہ یہ شخص اللہ کے نبی کو اللہ کی صفت علم غیب میں شریک مانتا ہے، اس لیے عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ اس پر حضرت نے 2 مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ ایک مثال یہ دی کہ یہودی اللہ کے نبی کو رائے نہ فرماتے اور وہ معنی اور لیتے، مسلمان بھی رائے نہ کہتے اور معنی اور لیتے، وہ رائے نہ کہتے اور راعینہ تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا کر دیتے تو اس کا معنی ہوتا تھا راعی ہمارے چرواہے، وہ مراد یہ لیتے، اور مسلمان اس کا معنی لیتے ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ لیکن لفظ ایسا تھا مسلمان استعمال کرتے اور یہودی خوش ہوتے کہ ہم نے جال میں پھنسا لیا ہے، جو بات حضور کو ہم کہتے ہیں مسلمان بھی کہنا شروع ہو گئے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اب رائنا تم نے نہیں کہنا کیونکہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ فرمایا عالم الغیب حضور کو نہیں کہنا کہ اس میں شرک کا وہم اور شبہ ہو جاتا ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اور دوسری مثال دی حدیث پاک سے، حدیث پاک میں ہے، یہ صحیح مسلم میں غالباً روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یقل احدکم اسق ربک واطعم ربک ووزع ربک۔ اب دیکھو ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے، تو آقا کے لیے لفظ رب اگرچہ لغت میں استعمال ہوتا ہے، لیکن تم یہ نہ کہنا غلام کو اپنے رب کو پانی پلا، اس میں شبہ ہوگا کہ رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ اپنے غلام کو یہ نہ کہنا اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلا، شبہ ہوگا کہ رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ اپنے غلام کو یہ نہ کہنا وضع ربک، اپنے رب کو وضو کرا، شبہ پڑے گا رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا۔ فرمایا یہ نہ کہنا بلکہ کیا کرو وَلْيَقُلْ أَحَدُكُمْ سیدی و مولایا، سیدی اور مولایا کہا کرو، یہ ربی نہ کہنا، لا یقل احدکم ربی، ربی نہ کہنا بلکہ کیا کہنا سیدی و مولا، یہ کہہ دینا اطعم سیدک وضع سیدک، اپنے آقا کو وضو کراؤ، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي،
اپنے غلام کو عبدی نہ کہنا۔ حضور کیا کہے؟ فرمایا تم کیا کہا کرو، فتایا و غلامی۔ عبدی کہو گے تو شبہ ہوگا کہ یہ اپنا بندہ تو نہیں کہہ رہا، حالانکہ غلام کو عبد کہتے ہیں، بلکہ لغت میں تم عبدی نہ کہنا، غلامی کہنا، تاکہ شبہ نہ پڑے۔ اب دیکھو حکیم الامت تھانوی نے ایک دلیل قرآن سے دی ہے اور ایک دلیل حدیث سے دی ہے، ایسا لفظ استعمال اللہ کے نبی نہ کریں کہ جیسے شرک کا شبہ ہو جائے اور وہم کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دوسری بات، اب حضرت فرماتے ہیں ایک بات اور سمجھے، فَإِنَّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِطْلَاقِ طاعت الشرعیہ ما لم يقم علیہ دلیل ولا الی درکہ وسیلۃ وسبیل۔ اب فرماتے ہیں کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں غیب اسے کہتے ہیں کہ جس کے تک پہنچنے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو اور جس کے حصول کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو اور کوئی راستہ بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیب۔ جس کو بندہ نہ اس تک پہنچے، نہ دلیل ہو، نہ کوئی وسیلہ ہو اور نہ ہی کوئی سبیل ہو، یہ کیا ہے؟ غیب۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین اور آسمان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں غیب کہتے ہیں اور ان تک پہنچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، اس کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کو جانتا ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آگے کیا ہے؟ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب کو حاصل جانتا ہوتا تو ساری خیریں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف کبھی نہ ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچی ہیں نا، اور آپ جانتے ہیں لو کے لیے ضابطہ کیا ہے؟ یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ وجود اول کے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کو تکلیف، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ کے پاس علم غیب نہیں۔ لو کنت عالم الغیب، اگر علم غیب ہوتا تو مجھے تکلیف نہ پہنچتی، تکلیف پہنچی ہے، لہذا آپ پاس علم الغیب نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کے علاوہ اور الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا، فساد نہیں ہوا کیونکہ اور الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ